ماہ محرم الحرام ہمارے درمیان ہے اور آج ہم شب عاشور میں موجود ہیں۔ شب عاشور اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک بہت بڑے بڑے اور اہم کام آج ہی کے دن ہوئے۔ انبیاء کرام کی دعائیں بھی 10 انبیاء کرام کی خاص طور پر دعائیں عاشور کے دن قبول ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے عاشور کو عاشور کہتے ہیں۔ عشرون کا مطلب ہوتا ہے 10۔ تو ایک تو عاشور کو عاشور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ محرم کی 10 تاریخ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کے دن 10 انبیاء کرام کی دعائیں رب نے قبول فرمائیں۔ تو ان 10 انبیاء کرام کی دعاؤں کی نسبت سے آج کے دن کا نام عاشور رکھا گیا ہے۔ تو جب ان کی دعائیں قبول ہوئیں تو انشاءاللہ ہم بھی ان کے صدقے میں دعا کریں گے تو قبول ہوں گی۔ پھر بعد میں آ کر واقعہ کربلا ہوا، تو پھر واقعہ کربلا کے ساتھ بھی عاشور کا دن منسلک ہو گیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ کربلا کے ساتھ منسلک ہوا تو عاشور منسوب خاص طور پر شہادت امام حسین سے ہی ہو گیا، اور انبیاء کرام کے تذکرے کم ہوتے ہیں، شہدائے کربلا اور امام حسین کی شہادت کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ کے اس تذکرے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ ایک تو مقصد یہ ہے تاکہ سال کے شروع میں ہی ہم نیک لوگوں کا ذکر کر لیں، تاکہ نیک لوگوں کے ذکر سے ہماری زندگیوں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو۔ سب سے بڑھ کر سبب اور مقصد یہ ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے عند ذکر الصالحین تنزل الملائکہ، نیک لوگوں کا ذکر جہاں ہو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جہاں سید الشہداء کا ذکر ہوگا تو کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب اس طرح کی محفلوں میں بیٹھیں، کان ادھر رکھیں اور دل ہی دل میں من ہی من میں اچھی اچھی دعائیں کرتے رہیں، تو پھر دیکھیں کہ جب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے نا تو فرشتے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرشتے آپ کے درمیان میں بیٹھیں گے، دل کی دعا سنیں گے، ایک فرشتے نے بھی آمین کہہ دی تو بات پار لگ گئی ہے۔ من ہی من میں دعائیں بھی کرتے رہیں، صرف اسی محفل نہیں بلکہ ہر طرح کی، ہر جو خاص نیک لوگوں کے نام کی محفل ہوتی ہے اس میں اس طرح سے آنا چاہیے، اور اسی طرح دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم عاشور کے دن ذکر امام حسین کریں، تاکہ جیسے کربلا ہمیں یاد ہے ہمارے بچوں کو بھی یاد رہے، کربلا بھلایا نہ جائے۔ اس لیے کہ یہ واقعہ بھلانے والا نہیں ہے، ہر سال بتانے والا ہے۔ تو ہم جو یہ ذکر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کربلا ہمارے بچوں میں منتقل ہو۔ جیسے آپ بچپن سے سنتے آئے تو آپ کو اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین ابن علی کون تھے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یزید کون تھا۔ جب کہا جائے کہ سب سے بڑا ظالم کون، تو ہر بچہ کہے گا یزید۔ جب کہا جائے سب سے زیادہ ظلم کس کے ساتھ ہوا تو کہیں گے حسین اور ان کے گھرانے کے ساتھ ہوا۔ تو یہ کربلا کی یاد دہانی ہے، یہ ہمارے بڑوں کی محنت ہے کہ انہوں نے کربلا ہم تک منتقل کیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کربلا اپنے بچوں تک منتقل کریں، تاکہ قیامت تک ظالم کا چہرہ بھی آشکارا رہے اور مظلوم کا چہرہ بھی ہر ایک کے سامنے رہے، تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو کہ حسین نے صبر کیسا کیا، اور تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے ظالم نے ظلم اور جبر کیسا کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ اب ہر سال یہی باتیں دہرائی جاتی ہیں، لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ یہ ہیں وہ مقاصد جو صحیح ہیں، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں اچھے مقاصد ہوتے ہیں شیطان برے مقاصد بھی ڈال دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوئے جو اس معاملے میں
اور اس طرح کے اور تمام معاملات میں معتدل رہے، اعتدال کے ساتھ رہے۔ بعض علماء وہ رہے جو خاص طور پر کربلا کے حوالے سے سنجیدہ مزاج ہیں، اہل سنت میں بھی اہل تشیع میں بھی جو سنجیدہ علماء ہیں۔ تو جو سنجیدہ علماء ہیں وہ جب واقعہ بیان کریں، کربلا بیان کریں، تو سنجیدگی کے ساتھ بیان کرتے، ذمہ داری کے ساتھ بیان کرتے، اور اس انداز میں بیان کرتے کہ کسی دوسرے کا عقیدہ خراب نہ ہو، کسی دوسرے کے عقیدے میں تکلیف نہ ہو۔ لیکن ایسے سنجیدہ علماء کی بہت کمی ہے، اور ایسے سنجیدہ علماء اکثر منبر و محراب میں آتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے نا، ہر مکتبہ فکر میں چاہے اہل تشیع ہو یا اہل سنت ہوں، غیر سنجیدہ علماء ہمارے لیے درد سر ہیں، اس لیے کہ انہیں سوائے لفافے کے اور کچھ نہیں چاہیے، اور سنجیدہ گفتگو ہم سننے کے روادار ہیں نہیں، ہمیں لچھے دار گفتگو چاہیے۔ تو ہم ایسے علماء کو بھاری قیمت دے کر بلاتے، اور پھر وہ گلی محلوں میں آ کر عقائد اور تمام معمولات کا ستیہ ناش کر کے چلے جاتے۔ بعد میں لوگ اپنے محلے کے علماء کے پاس آتے اور آ کر کہتے جناب فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، تو اب اس کا شرعی مسئلہ کیا ہوگا، یہ اب آپ بتائیں۔ تو معاملہ یہ ہے، جب آپ نے انہیں بلایا تو آپ نے مشورہ تو نہیں کیا تھا اپنے امام سے، اس لیے کہ آپ کا امام تو سب سے چھوٹا ہے، جو باہر سے آئے گا وہی بڑا ہے، تو آپ نے مشورہ تو نہیں کیا، اس لیے وہ جو بول گیا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ کے محلے کے امام یا سنجیدہ عالم کی تو ذمہ داری نہیں ہے نا۔ اور سنجیدہ علماء اسی وجہ سے یہ محفلوں سے، اسی وجہ سے اسٹیجوں سے دور رہتے ہیں، اس لیے کہ سنجیدہ عالم اگر اسٹیج پر بیٹھا ہو، کوئی غیر سنجیدہ بندہ ایسی گفتگو کر جائے جو خلاف عقیدہ ہو، جو خلاف اخلاق ہو، تو بات تو اس کی بنے گی نا۔ لوگ پھر کہیں گے آپ بھی تو اسٹیج پر بیٹھے تھے، آپ نے عین وقت پر روکا کیوں نہیں؟ تو بات ذمہ داری اس کی جائے گی۔ اسے کیا ہے، وہ تو چند بولے گا، لفافے لے کر دوسری جگہ وہ اپنی حاضری لگانے چلے جائے گا، پھنس تو جائیں گے یہ نا۔ اسی وجہ سے سنجیدہ علماء اسٹیجوں سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت کا بھی درد سر ہے، اہل تشیع کا بھی۔ سنجیدہ علماء مجلسوں میں بہت کم جاتے ہیں، وہاں بھی مجلسوں میں غیر سنجیدہ علماء کی اکثریت ہے، جو آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کر دی، کسی نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر دی، اور پھر پورے ملک میں ایک انارکی پھیل جاتی ہے، ایک نفرت کی آگ پھیل جاتی ہے۔ جو سنجیدہ عالم ہوتا ہے نا، وہ ہر ایک کو محبت بانٹتا ہے، اور اس کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ اپنا مسلک اور مذہب چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ 10 طرح کے مسالک ہیں، 10 طرح کے مذہب کے لوگ ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف دلائل آپ کے پاس ہی ہیں، ہر ایک کے پاس دلائل موجود ہیں۔ تو آپ کس سے الجھیں گے، آپ کس کو دلائل دیں گے، کس کے دلائل کا جواب دیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو محدود کر دیجیے، اپنے آپ کو سنبھال لیجیے۔ تو ان دنوں غیر سنجیدہ علماء اہل تشیع کے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور وہی نفرت کی آگ پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر علماء اہل سنت کو آواز بلند کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سنی اسٹیٹ ہے، اور یہاں علل اعلان بات ہوگی تو اہل سنت کی بات ہوگی۔ ہاں، ہر مکتبہ فکر کو اپنا مذہب اور اپنا عقیدہ بتانے کا اختیار ہے، حق ہے، لیکن وہ علل اعلان نہیں کر سکتا۔ 4 دیواری کے اندر جو بھی بولنا ہے اسے بولے، اور چونکہ یہ سنی اسٹیٹ ہے، ہم جہاں چاہیں کھڑے ہو کر اپنا عقیدہ بیان کر سکتے ہیں، اپنا حق سمجھیے، قانونی اپنا ایکٹ سمجھیے۔
اب جب ایسے لوگ علل اعلان بولتے ہیں نا تو پھر علماء اہل سنت کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال کردار ادا کریں تب بھی ایک طرح سے افراتفری کا ماحول تو ہوتا ہے نا۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ غیر سنجیدہ عالم کی گفتگو سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہر بندے کو، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو چاہیے کہ غیر معتدل علماء سے دور رہیں اور ان کی باتیں سننے سے بھی دور رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اہل تشیع کے جو سنجیدہ علماء ہیں نا، وہ اپنے لوگوں کو اب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ممبر کے لیے، عاشورے کے لیے اگر کسی ذاکر کو بلائیں تو سب سے پہلے اسے کہیں کہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھ لیں۔ ایک صفحہ قرآن مجید جو دیکھ کر پڑھ لے اسی سے آپ سنیں، اور جو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے والا نہیں ہوگا وہ آپ کو کیا خاک سجائے گا، سمجھائے گا؟ یہ ان کا حال ہے۔ اکثریت ایسے ذاکرین ہیں جنہیں قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ اکثریت ہے۔ ہمارے ہاں تو بحمداللہ پھر بھی جیسے بھی ہو جائیں قرآن دیکھ کر اچھی طرح پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ بے اعتدالی ہو جاتی ہے۔ عاشورے کا مقصد تو ہم نے بتا دیا، دو مقاصد تھے، ایک تو نزول رحمت اور دوسرا کربلا یاد رہنا اور یاد دلانا۔ لیکن جب بے اعتدالی ہوئی تو جو سنجیدہ علماء تھے اب وہ ممبروں سے دور ہو گئے، اور جو غیر سنجیدہ علماء تھے، جو نام کے علماء ہیں، وہ آ گئے۔ اب اہل سنت بھی ذکر کرتے ہیں، ذکر حسین، واقعہ کربلا اہل سنت بھی بیان کرتے، اور وہ بھی بیان کرتے ہیں جو اہل تشیع کے غیر سنجیدہ علماء ہیں۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سنجیدہ علماء ان کے بھی اور اہل سنت کے بھی جب بھی واقعہ کربلا بتائیں گے ہر سال ایک ہی واقعہ بتائیں گے، اور جو غیر سنجیدہ علماء ہیں ہر سال الگ الگ واقعہ بتائیں گے۔ واقعہ ایک ہی ہوگا، اس میں رنگ الگ سے چڑھا دیں گے، گفتگو اور کر دیں گے، 2-3 کردار کو مزید جوڑ دیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو نیا ذائقہ چکھانا اور لوگوں سے داد لینا، جتنا ہو سکے لوگوں کو رلانا۔ لیکن جو غیر سنجیدہ اور جو سنجیدہ علماء ہیں وہ واقعہ کربلا جب بیان کریں گے ہر سال ایک ہی واقعہ بیان کریں گے، اس لیے کہ واقعہ تو ایک ہی ہے نا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جیسے ہجری بدلے تو واقعہ بھی بدل جائے؟ تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ یہ غیر اعتدالی کیوں ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے جب پڑھے لکھے لوگ منظر سے غائب ہو جائیں تو ایسا ہوتا ہے، ورنہ کربلا اور عاشورے کا مقصد وہی ہے جو ہم نے بتا دیا۔ جب علماء میں غیر اعتدالی ہوئی تو اب عوام میں بھی غیر اعتدالی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں غیر اعتدالی ہے، ہمارا کسی بھی مسجد کے عالم نے یہ نہیں کہا ڈھول بجاؤ، ڈھول بجا رہے ہیں نا۔ کسی مسجد کے عالم نے نہیں کہا کہ بھائی گھنٹی باندھ کر گھومو۔ اس پر تو ہم نے ایک تحریری فتویٰ بھی لکھ دیا ہے، اسی ادارے سے وہ شائع بھی ہوا ہے۔ کسی مذہب کے عالم نے تو نہیں کہا نا بھائی، اہل سنت کے کسی عالم نے نہیں کہا۔ جو کرنے والے کام یا وہ کر نہیں رہے، تو بغیر کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ تو بے اعتدالی جیسے ہمارے ہاں ہے تو وہاں پہ بھی ہے، ہر بندہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے۔ تو اعتدال میں رہنا ضروری ہوتا ہے، مذہب کے لحاظ سے بھی اعتدال، اعمال کے لحاظ سے بھی اعتدال۔ اعتدال میں رہیے تو کہتے ہیں نا قاعدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے۔ اعتدال اپنائیے، گھر میں، ماحول میں، عقیدے میں، اعمال میں، ہر چیز میں اعتدال کو رکھیے۔ جب اعتدال میں اپنے آپ کو رکھیے گا انشاءاللہ زندگی بھی اچھی رہے گی، اعمال بھی اچھے رہیں گے، عقائد بھی اچھے رہیں گے۔ یہاں تک تو تھوڑی سی گفتگو ہے، اسے آپ ابتدائیہ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک اور بھی گفتگو ہے۔ گفتگو یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی آج یوم شہادت ہے، ٹھیک ہے، یعنی آج کے مطلب کل ہی ہے، یہ بھی شب عاشور ہے، کل کے دن آپ کی شہادت ہوئی۔ تو اس شہادت کی وجہ سے آپ کا لقب ہے سید الشہداء۔
امام حسین کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں۔ تو آپ کے نام کے ساتھ سید الشہداء لگا دیا تو اب شہداء یعنی سید الشہداء نام کے اسلام میں 3 افراد ہو گئے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں حضرت حمزہ، امیر حمزہ جن کا لقب ہے۔ ان کا لقب سب سے پہلے سید الشہداء ہے، کتابوں میں بھی آتا ہے، اور آپ کے مزار پہ بھی سید الشہداء کا لقب لکھا ہوا ہے۔ امیر حمزہ یہ رسول اللہ کے سگے چچا ہیں، اور انہوں نے اس وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا جب آپ کا ساتھ دینے والے کوئی نہ تھے، اس وقت آپ کا ساتھ دیا۔ اور جب امیر حمزہ نے آپ کا ساتھ دیا، آج حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، ایک دن کے بعد حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، تو پھر دونوں نے 2 گروہ بنا لیے، اور دونوں نے علل اعلان بیت اللہ کا طواف کیا جماعت کے ساتھ۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکے، دونوں مضبوط شخصیت تھے۔ تو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے رسول اللہ کو بہت تقویت تھی۔ غزوہ احد میں آپ کی شہادت ہوئی، آج احد کے میدان میں ہی آپ آسودہ خاک ہیں، آپ کا مزار ہے، مزار سے قریب ہی بہت بڑی مسجد ہے، سید الشہداء امیر حمزہ کے نام سے مسجد ہے۔ تو زائرین وہاں جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور کہا گیا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر جا کر جو دعا کرے وہ واقعی قبول ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ان کی قبر کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا تھا، جب آپ نے انہیں دفن کیا نا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور انہی کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر انہیں بھی دفن کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت تک جو یہاں آ کر تمہیں سلام کرے گا تم ان کا جواب دو گے۔ تو جو سلام کرے نا وہاں سے جواب دیتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے وعلیکم السلام، جواب بھی آتا ہے۔ تو یہ سید الشہداء ہیں۔ ایک اور سید الشہداء جو قرب قیامت ہوں گے، جن کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ جب دجال اپنا دجل فریب لوگوں میں عام کر چکا ہوگا اور لوگ اسے اللہ کا نبی کہنے پر راضی ہو چکے ہوں گے، وہ اتنا کچھ دکھائے گا نا کہ لوگ اسے اللہ کا نبی کہیں گے، بعض خدا کہیں گے، یعنی لوگوں کا عقیدہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ بالآخر ایک مرد مجاہد آئے گا اور اس سے مقابلہ ہوگا دجال کا۔ وہ مرد مجاہد شہید تو ہو جائے گا، لیکن اس کی شہادت کا اثر یہ ہوگا کہ دجال کے اندر جتنے لوگ دجال کو اللہ کا نبی مان چکے تھے، آدھی سے زیادہ تعداد لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے، پھر وہ دوبارہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیں گے، اللہ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ یعنی وہ شہید تو ہو جائے گا لیکن لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی ہدایت کا کام کر جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَهُوَ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ، کہ وہ اس زمانے میں سید الشہداء ہوں گے۔ راوی نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ تو ایک دو سید الشہداء ہو گئے، ایک ہیں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ، انہیں بھی سید الشہداء کہتے ہیں۔ اور جتنے شہداء ہیں بلا مبالغہ ہر ایک نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا خون دیا، شہادت پائی، اور ہر شہید کی شہادت کا قصہ الگ ہی ہے۔ جتنے صحابہ ہیں نا، اگر ہر صحابی کی شہادت کے قصہ بیان کریں تو ہر بندہ اش اش کر اٹھے کہ کیسے ایمان والے تھے، کیسے طاقت والے تھے، کیسی استقامت و عزیمت والے یہ نفوس قدسیہ تھے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو کہتے ہیں آپ کی شہادت تمام شہداء میں منفرد ہے۔ امام حسین کی شہادت کو تمام شہداء میں آپ کی شہادت منفرد ہے۔ تو اب آپ کی شہادت منفرد کیوں کر ہے؟ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بیان کی گئی کہ ہر شہید شہید ہونے کے بعد مشہور ہوتا ہے، یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بطور شہید مشہور ہو گئے تھے، اور جب پیدا ہو گئے ابھی پالنے میں تھے، ابھی گود میں ہی تھے،
لوگوں کے درمیان میں آپ مشہور ہو گئے تھے کہ یہ شہید ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث ہے، حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، اور حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں۔ تو حضرت ام فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہو گئی نا۔ تو ام فضل بہرحال یہ خاندان کی مربی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ام فضل بن حارث رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا ایک، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکر اللیلہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات ایک خواب دیکھا اور بہت ڈراؤنا خواب دیکھا، بہت ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وما ہوا، کون سا خواب دیکھا ہے بتاؤ؟ تو پھر دوبارہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ انہو شدید، میں نے بہت شدید خواب دیکھا ہے، بہت ہی ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے جو بتانا بھی میں ناپسند کرتی ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ تاکید فرمائی کہ آپ اپنا خواب بتائیں۔ تو پھر انہوں نے اپنا خواب بتایا، عرض کرنے لگی، رأیت کأن قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے الگ ہوا اور وہ میری گود میں آ کر گرا۔ تو کتنا ڈراؤنا خواب تھا، جسم کا ایک ٹکڑا جسم سے جدا ہوا اور گود میں آ کر گرا۔ تو کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ ڈراؤنا خواب تھوڑا ہی ہے، یہ تو اچھا خواب ہے۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ یہ اچھا خواب ہے؟ فرمایا فقال رسول اللہ رأیتی خیرن، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، تلیت فاطمۃ انشاءاللہ غلاما یکون فی حجرکی، میری بیٹی فاطمہ کے یہاں انشاءاللہ بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ فولدت فاطمۃ الحسین، تو پھر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے یہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ فکان فی حجری کما قال رسول اللہ، پھر وہ میرے گود میں آئے جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ اب یہاں حدیث اور بھی ہے، یہاں چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی خواب ناپسندیدہ دیکھا ہے تو واقعی وہ ناپسندیدہ ہو سکتا ہے کہ وہاں تک آپ کی سوچ نہ گئی ہو، وہ اصل میں پسندیدہ اور اچھا خواب ہو، آپ جسے ناپسندیدہ سمجھ رہے ہیں۔ تو کیسے معلوم ہوگا؟ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب بھی خواب دیکھیں کسی عالم سے، کسی سلیم الفطرت اور اعلیٰ دماغ اور عقل رکھنے والے، علم رکھنے والے شخص سے اس کی تعبیر پوچھیں، اس لیے کہ خواب کا معاملہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جیسا دیکھے گا، تعبیر بتانے والا جیسی تعبیر بتا دے گا، معاملہ ایسا ہی ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں تو رات شوہر نے خواب دیکھا تو سب سے پہلے بیگم کو ہی بتاتا ہے میں نے یہ خواب دیکھ لیا۔ اب وہ خاتون کیا کرے؟ یا بیوی نے خواب دیکھا سب سے پہلے اپنے شوہر کو بتائے، تو شوہر وہ خود ہی اتنے جھمیلے لے کر سوتا ہے بیچارہ کہ اس کا جسم سو رہا ہوتا ہے، دماغ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ خواب کیا بتائے گا، خواب کی تعبیر کیا بتائے گا؟ تو ہونا یہ چاہیے کسی عالم سے خواب کی تعبیر پوچھے، ورنہ جیسے خواب کی تعبیر کوئی بتائے گا خواب ایسا ہی ہو جائے گا۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہوتا ہے، اسے سمجھ جائیں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ خواب کی تعبیر کسی عالم سے پوچھیں ایک، اور ایک ہی عالم سے پوچھیں، 2-3 نہیں، 10 جگہ منہ مارنے والے نہ بنیں، ایک ہی عالم سے پوچھئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ ہر عالم ایک ہی بتائے گا کہ ظہر کی جو فرض نماز ہے وہ 4 رکعت ہے۔ خواب کی تعبیر ہر شخص اپنے علم اور اپنی روحانیت کے اعتبار سے بتائے گا۔ تو جب ایک عالم سے پوچھ لیا تو اسی پر بھروسہ کر لیجئے، 10 بندوں سے مت پوچھئے۔
ہمارے ہاں معاملہ ہم خود ہی الجھ جاتے ہیں. دو چیزیں ہیں. ایک بات اور بھی یاد ہے، خواب کی تعبیر ایک عالم سے پوچھیے اور استخارہ ایک عالم سے کروائیے، تبھی تو بات بنے گی. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اس سے بھی استخارہ کرا لیا، پھر دوسرے سے بھی استخارہ کرایا. جب ایک نے کہا بھائی رشتہ نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہے، اسے کہا کہ فلاں نے تو بتایا کہ رشتہ ہوگا، تو پھنس گئے نا خود ہی. اب استخارہ کوئی ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ میں جو بتاؤں ہر بندہ وہی بتائے. استخارہ اور خواب کی تعبیر ہر شخص اپنے علم کے مطابق بتاتا ہے. تو پھنستے خود ہی ہیں. لڑکے والے نے الگ استخارہ کروا لیا، لڑکی والے نے الگ استخارہ کرا لیا. ایک کی طرف سے آیا کہ ہاں بھائی رشتہ ٹھیک ہے، دوسرے کی طرف سے آیا کہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپس میں الجھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں تو ہے کہ رشتہ ٹھیک ہے، کہ ہمارے ہاں تو رشتہ ٹھیک نہیں ہے. تو الجھن پیدا ہوئی نا. تو دونوں مشورہ کر کے کسی ایک بندے سے استخارہ کیجیے. یہ کام کی باتیں ہیں، نوٹ کر لیجیے. ہر شخص کی زندگی میں یہ ساری باتیں آتی رہتی ہیں. تو کہتی ہیں کہ کانت منی التفاقۃ فاذا عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریقان الدموع فدخلت یوما علی رسول اللہ فوضعته فی حجرہ. ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، میری گود میں امام حسین تھے. تو جب میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے امام حسین کو رسول اللہ کی گود میں دے دیا کسی کام کے لیے. ثم کانت منی التفاتۃ، تو پھر فرماتی ہیں کہ میں مختلف کاموں میں مصروف ہو گئی. اچانک میری نظر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی، فقالت، تو میں نے دیکھا فاذا عینا رسول اللہ تحریقان الدموع، کہ رسول اللہ امام حسین کو گود میں لیے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں، اشک بہا رہے ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں قریب آئی اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ، فقلت یا نبی اللہ بأبی انت و امی ما لک، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایسی کون سی بات ہو گئی، کون سا حادثہ ہوا؟ قال، تو آپ نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی، جبریل امین ابھی میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھے بتایا ان امتی ستقتل ابن ھذا، بے شک میری امت کے چند لوگ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے. فقلت ھذا، تو حضرت ام فضل فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس بیٹے کو، اس شہزادے کو شہید کر دیں گے؟ قال نعم، تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں میرے اس شہزادے کو شہید کر دیں گے. وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَةِ حَمْرَا، اور جبریل امین اس جگہ کی مٹی بھی لے کر آئے، سرخ مٹی لے کر آئے جس جگہ میرے اس شہزادے کو شہید کیا جائے گا. تو ابھی امام حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے سے ہیں، گود میں ہے نا، لیکن آپ کی شہادت کی شہرت پھیل رہی ہے. حتیٰ کہ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ شہزادہ اسی امت کے چند لوگوں کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا. یعنی آپ کی شہادت سے پہلے آپ کی شہادت مشہور ہو گئی تھی. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ابھی امام حسین بہت چھوٹے ہی تھے، مولا علی رضی اللہ عنہ صفین کے معاملے میں گئے. صفین کی ایک جنگ ہوئی تھی، وہاں سے گزرتے ہوئے آپ اپنے لشکر کے ساتھ میدان کربلا سے گزرے. جب فرات کے کنارے سے گزرے نا مولا علی رضی اللہ عنہ، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے لوگوں کو روک دیا. یہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے البدایہ میں. تھوڑی دیر کے لیے مولا علی نے اپنے لوگوں کو روک دیا. اب یہ واقعہ یا تو امام حسین کی پیدائش سے پہلے کا ہوگا یا پیدائش تو ہو چکی لیکن ابھی بہت چھوٹے ہیں اس وقت کا ہے. تو مولا علی نے تمام لوگوں کو روک دیا فرات کے کنارے اور فضاؤں کو سونگھنے لگے. اور پھر 3 بار آپ نے فرمایا یا ابا عبداللہ الحسین اصبر علی شط الفرات، یا ابا عبداللہ الحسین اصبر علی شط الفرات،
یا ابا عبداللہ الحسین اصبر علی شط الفرات، اے ابو عبداللہ، اے حسین فرات کے کنارے ثابت قدم رہو، اے ابو عبداللہ حسین فرات کے کنارے قدم جمائے کھڑے رہو، ثابت قدم رہو۔ تو عرض کرنے لگے یا امیر المؤمنین، آپ یہ کس سے مخاطب ہیں اور کس سے کلام کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرا شہزادہ یہاں آئے گا، ہونا مناخ رکابہم و موضع رحالہم دماء فئۃ من آل محمد، اس جگہ میرے بیٹے حسین کا قافلہ رکے گا، یہاں اس کی سواری ہوگی، اور اسی جگہ آل محمد کی اولادوں میں سے بہت سوں کا خون بہایا جائے گا، جن کے خون اور جن کی شہادت پر زمین و آسمان روئیں گے۔ یہ حدیث شریف ہے جس سے دو باتیں ثابت ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے آپ کی شہادت اور جگہ شہادت، مقام شہادت دونوں مشہور ہو گئی تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امام حسین مولا علی رضی اللہ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو پکارا تو ابھی تو واقعہ ہوا نہیں، آپ نے پکارا تو شارحین حدیث نے لکھا آپ کی پکار کی وجہ یہ ہے کہ جس دن حسین اس مقام پر آئیں گے، باپ کی آواز جب کانوں تک باز گشت ہوگی تو دشمن کے مقابلے میں مزید ثابت قدمی ملے گی۔ اس وجہ سے اس میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، ابھی چلتے چلتے ذہن میں بات آ گئی۔ ان دنوں سوشل میڈیا میں ایک باتیں بہت زیادہ گردش میں ہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعضوں کو معلوم نہ ہو، لیکن جو سوشل میڈیا پہ ان رہتے ہیں انہیں معلوم ہے، جیسے ہمارے نوجوان لڑکے ہیں، کہ ابھی یہ باتیں بہت زیادہ گردش میں ہیں۔ ایک خبر چلی ہے غالباً 15 دنوں پہلے یا 1 مہینے پہلے کی خبر ہے کہ فرانس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ اس نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ تو اب یہ ایک موضوع چل نکلا، اور لوگ یہ اب دو طرح کے لوگ ہو گئے۔ بعض تو کہنے لگے کہ ہاؤ کین پاسبل، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ رسول اللہ نے 1400 سال پہلے خطبہ دیا اور ابھی وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ ایسا تھوڑی ہے کہ ابھی میں بول رہا ہوں آپ ریکارڈ کریں۔ بعض کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہے۔ تو ایک گفتگو چلی نا، تو اس گفتگو کو یہیں روکیں۔ آپ ذرا غور کریں نا، ہم نے اپنے بچپن میں بھی یہ باتیں سنی ہیں کہ جو سائنسدان ہیں وہ مختلف آوازوں پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک بات اور بھی ہمارے بچپن میں چلی تھی کہ طوفان نوح میں جو لوگ غرق ہوئے ان کی جو آوازیں ہیں، بعض جگہ میں وہ آوازیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ تو یہ ساری آوازیں نا ریکارڈ ہیں، تو یہ باتیں بچپن کی ہیں، تو اب تک یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو اب اس کی اصل کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں نا، یہ فنا نہیں ہوتی، یہ فضاؤں میں چلتی رہتی ہے۔ جس کی ترتیب ہو جائے وہ گفتگو اپنی ترتیب کے تار میں چلتی ہے، اور جس کی کہیں سے ترتیب نہ ہو وہ فضاؤں میں گھوم رہی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں فریکوینسی۔ یہ جو ہے نا انٹرنیٹ، یہ تو ایک محدود علاقے تک ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہے نا۔ پہاڑی علاقے میں چلے جائیں، گلیشیئر میں چلے جائیں، سمندروں میں چلے جائیں تو یہ انٹرنیٹ کا استعمال تو نہیں ہوتا نا، وہاں ریڈیو کا استعمال ہوتا ہے۔ ریڈیو فریکوینسی ہوتی ہے، ایک نمبر ہوتا ہے ہر علاقے کا۔ جیسے پرانے لوگ ریڈیو چلاتے تھے نا، اس میں نمبر لگاتے تھے، جب وہ نمبر آ جائے تو پھر وہ ساری چیزیں آ جاتی تھیں۔ تو یہ نمبر ہوتے ہیں، فریکوینسی اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک پرانا طریقہ ہے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا۔ تو جو بلند علاقے ہوتے ہیں، جنگلات ہوتے ہیں یا سمندری علاقے ہوتے ہیں، وہاں یہ انٹرنیٹ کام نہیں کرتے، وہاں یہ ساری چیزیں کام کرتی ہیں۔ تو یہ فریکوینسی کے ذریعے سے آواز کو ایک تار کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس فریکوینسی کے اندر جتنی آوازیں ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں۔ تو یہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ فضاؤں میں ہوتی ہے نا۔
تو جس کی تار نہیں ہوتی ہے تو وہ آواز یوں ہی فضاؤں میں چل رہی ہوتی ہے، کبھی مل جائے۔ اسی وجہ سے شروع دنوں سے سائنسدان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہر ایک کی آواز فضا میں ہوتی ہے تو ماضی کی جو آوازیں ہیں وہ بھی تو فضاؤں میں ہی ہیں نا، بس ایک لائن ملنے کی ضرورت ہے، فریکوینسی مل گئی تو وہ آواز بھی بالکل صاف آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو اس پر وہ شروع دنوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے بچپن میں یہ ساری باتیں سنی ہوں گی۔ اب اگر فرانس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یا آپ کا خطبہ ریکارڈ کر لیا ہے تو اس میں اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلم سائنسدانوں نے کیوں نہیں کیا، افسوس کی بات تو یہ ہے، وہ تو شروع دنوں سے لگے ہوئے ہیں۔ اور فرانس کوئی اسلام سے محبت کرنے والا ملک تو نہیں ہے نا، ساری بے ادبیوں کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ اگر کیا ہے تو کسی اصلاح کی نیت سے تو نہیں کیا، وہ پھر تخریب کاری کریں گے، اور اس کی تخریب کاری بہت ساری ہوں گی۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے حضرت ابو ہریرہ سے روایت یہ ہے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ کی آواز سنا دیں گے، تو گڑبڑ ہوگی نا بات۔ تو بات یہاں ہے کہ یہ بات تو ہے کہ انہوں نے ایسا اگر کر لیا ہے تو ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ ممکن ہے، ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ ممکن لگتا بھی ہے کہ مولا علی نے واقعہ کربلا سے پہلے فرات کے کنارے کہا یا ابا عبداللہ الحسین اصبر علی شط الفرات، اور کئی دہائیوں کے بعد جب مولا علی وہاں فرات کنارے آئے تو باپ کی آواز کانوں تک ٹکرا رہی ہے۔ تو جب وہاں ایسا ممکن ہو سکتا ہے تو یہاں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا؟ ہاں یہ کہہ لیجئے کہ وہ نور کا کمال ہے، یہ نار کا کمال ہے، لیکن ایسا ممکن ہے۔ صحیح حدیث میں بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا کہ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو، میں نے تمہاری آواز جنت میں اپنے آگے آگے سنی۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو بنا لوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، بس اتنا ہی ہے۔ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں وہ آواز کون سی تھی؟ فرمائی یہ وہ آواز ہے جو ابھی آئی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ قیامت ختم ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے تو بلال حبشی رسول اللہ کی سواری کی مہار تھامے ہوئے آگے آگے جائیں گے، تو وہ جو آواز ابھی اٹھی نہیں ہے رسول اللہ وہ آواز سن رہے ہیں۔ تو جو آواز ابھی آئی نہیں وہ آواز بھی حدیث سے ثابت ہے، تو جو آواز آ چکی ہے وہ آواز اگر کوئی کیچ کر لے کسی مشینری کے ذریعے سے ناممکن نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جامعۃ الازہر نے ایسا کیوں نہ کیا، افسوس یہ ہے کہ اسلامی بڑے بڑے اداروں نے ایسا کیوں نہ کیا، یہ افسوس کی بات ہے۔ اور خطرے کی بات یہ ہے کہ پھر وہ اس سے ہمارے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا ایک بات بھی اور بھی ہے، چلو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا، تو اب وہ سنائیں گے تو پہچان کون کرے گا کہ واقعی یہ رسول اللہ کی آواز ہے؟ پہچان کون کرے گا؟ تو اس میں بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو روز رسول اللہ کی آواز سنتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہیں ایسی روحانیت والے لوگ ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور صالحین امت سے ثابت ہے۔ امام سیوطی نے 72 یا 74 مرتبہ رسول اللہ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ایسے علماء روحانیت رکھنے والے علماء آج بھی موجود ہیں جو رسول اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوگا تو ان سے مدد لی جائے گی، وہ خود ہی بتا دیں گے کہ واقعی یہ رسول اللہ کی آواز ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ ناممکن ہے، ایسا ممکن ہے، اور احادیث سے اور شریعت اسلامیہ سے اس کا اشارہ ملتا ہے۔ یہ تو تھوڑی سی بات تھی
جو اس زمانے کے لحاظ سے ہے تو وہ میں نے کر دی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس وجہ سے منفرد ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی شہادت مشہور نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی شہادت سے پہلے ہی آپ کی شہادت مشہور ہو گئی تھی۔ اب ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب آپ شہید کر دیے جائیں گے، ظالمانہ شہید کر دیے جائیں گے، آپ ذبح کر دیے جائیں گے، لوگوں کو معلوم تھا، رسول اللہ کو معلوم تھا، تو رسول اللہ نے آپ کو بچنے کے لیے دعا کیوں نہ کی؟ آپ دعا کریں تو سورج پلٹ آتا ہے، تو کیا زمانہ نہیں پلٹ سکتا تھا؟ آپ دعا کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو کیا ان کی زندگی سے یہ معاملات دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے تھے؟ تو آپ نے دعا کیوں نہ کی؟ آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شہید مشہور ہو گئے تھے، امام حسین مقتل گاہ کی طرف نہیں جا رہے تھے، آپ امتحان گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ جیسے امتحان کس تاریخ کو ہوگا یہ بتا دیا جاتا ہے نا، تو والدین بچوں سے یہ نہیں کہتے کہ بیٹا فلاں دن امتحان ہے، بڑا سخت دن ہے، تم چھٹی کر لینا۔ والدین کہتے ہیں امتحان فلاں دن ہے، محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ والدین امتحان سے روکنے کے لیے نہ دعا کرتے ہیں اور نہ ہی تدبیر کرتے۔ والدین یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ میرے بیٹے کا امتحان ہے، اس امتحان سے اسے بچا لے، بلکہ کہتے ہیں مولا خیریت کے ساتھ امتحان گاہ تک پہنچا دے اور اسے اس امتحان میں کامیابی عطا کر دے۔ تو امام حسین مقتل گاہ کی طرف نہیں، امتحان گاہ کی طرف جا رہے تھے، اور امتحان گاہ کی طرف جب جاتا ہے تو اس سے ہٹنے کی دعا نہیں کی جاتی ہے، اس کی کامیابی کی دعا کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے لیے دعائے خیر کی، کامیابی کی دعا کی۔ ان کے والد نے ان کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے یہ کہا یا ابا عبداللہ الحسین اصبر علی شط الفرات، اے ابو عبداللہ حسین فرات کے کنارے ثابت قدم سے رہنا، ثابت قدمی سے رہنا، مقابلہ کرنا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے تم سے بہت بڑا امتحان لیا جائے گا، تم اس امتحان میں کامیاب ہو جانا۔ تو بے شک امام حسین رضی اللہ عنہ 100% اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اس وجہ سے آپ کی شہادت سب سے منفرد شہادت ہے۔ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔